جسم کی سلامتی کے لیے انسان کی خوراک ہونی چاہیے، اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ میسر ہونا چاہیے کہ وہ کھائے پیے گا تو جسم میں طاقت آئے گی، اور جسم میں طاقت آئے گی تو وہ کوئی نہ کوئی نیک عمل کر سکے گا۔ تو ظاہری بات ہے اگر صحت ٹھیک ہوگی، آپ کے جسم میں طاقت ہوگی تو پھر ہی آپ نیک عمل کر سکیں گے نا، عبادت کر سکیں گے۔ اگر انسان بیمار ہو اور اس میں ہمت طاقت ہی نہ ہو تو وہ کوئی بھی نیک عمل نہیں کر سکتا۔ تو جسم کی سلامتی کے ساتھ ہی ہے کہ آپ نیک عمل کر سکتے ہیں، علم سیکھ بھی سکتے ہیں، سکھا بھی سکتے ہیں، علم پر عمل بھی کر سکتے ہیں، عبادت بھی کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی دین کے کام ہیں وہ جسم کی سلامتی سے ہی اس کا تعلق ہے، اور جسم کی سلامتی کے لیے انسان کو خوراک چاہیے۔ بس معلوم ہوا کہ کھانا پینا ان تمام اشیاء کو محیط ہے جو راہ دین کے لیے مددگار ہے۔ اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پاکیزہ اور عمدہ چیزیں کھاؤ، پاکیزہ اور عمدہ چیزیں کھاؤ اور صالح عمل بجا لاؤ، نیک عمل کرو۔ یعنی کہ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان اس لیے خوراک کھائے کہ میں نے نیک عمل کرنے ہیں، یعنی کہ آپ اس میں نیت یہ شامل کریں، جب بھی آپ کھانا کھائیں، کوئی بھی خوراک کھائیں تو اس لیے نیت شامل کر دیا کہ اس سے میں جسم کو طاقت ملے گی اور یہ طاقت میں نیک کاموں میں استعمال کروں گا، میرے علم و عمل کی قوت مجھے ملے گی اور راہ آخرت پر چلنے کی طاقت مجھے میسر آئے گی، تو اس کا کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ مومن کا مقصد ہر ایک چیز میں آخرت کی راہ اختیار کرنا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایماندار کو ہر ایک چیز پر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا حتیٰ کہ رفع حاجت کے لے جانا عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت، اس کا سونا بھی عبادت، اس کا کاروبار کرنا عبادت، اس کے تمام معاملات زندگی جو ہے وہ اس کے عبادت بن جاتے ہیں، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ ہر کام میں نیت کو اچھا کر لیتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی نفس کے لیے نہیں کھاتا، حرص اس میں نہیں ہوتی، اس میں اپنی نفسانی خواہشات نہیں ہوتی، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں جو کھاؤں گا تو اس سے مجھے طاقت ملے گی اور میں اس سے نیک عمل کروں گا۔ جب نیت اچھی ہوگی تو اس کے آگے سارے معاملات بھی پھر اچھے ہو جائیں گے۔ اور شریعت میں یعنی کہ جو کھانے پینے کے آداب ہیں اس میں یہ کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو پہلے اپنے ہاتھ اور منہ دھو لیں، اس لیے کہ کھانا توشہ آخرت کی نیت سے کھانا عبادت ہے۔ جیسے آپ نے نماز پڑھنی ہوتی ہے اس سے پہلے وضو کرتے ہیں، اس طرح کھانا کھانے سے پہلے آپ اپنے یعنی کہ منہ کو بھی صاف کر لیں، کلی کر لیں، منہ کو دھو لیں، اور ہاتھ اور منہ جو ہے اس کو صاف کر لیں اور اس کو آلودگی سے پاک کر لیں۔ حدیث میں ہے کہ جو کوئی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیتا ہے وہ غربت، مفلسی اور فاقہ کشی سے بچا رہے گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی میں نے تو 10 منٹ پہلے ہاتھ دھوئے تھے، میں 10 منٹ پہلے نہایا تھا، یہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں جی یعنی وہ کئی گھنٹے پہلے ہاتھ دھوئے تو وہ کہتے ہیں کہ بس ہاتھ دھوئے تھے ہم نے، بس ٹھیک ہم کھانا کھا لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے چاہے 1 منٹ پہلے آپ نے چاہے ہاتھ دھوئے ہیں، اس میں تک جب آپ کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھوتے ہیں تو پھر کسی چیز کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانے، یہاں تک کہ تولیے سے بھی نہیں، یعنی کہ ہاتھ پھر وہ صرف اس روٹی کو لگیں گے جو آپ کھانا کھائیں گے، صرف اس کو ہاتھ لگے، کسی اور چیز کو ہاتھ وہ مس نہ ہو۔ اگر وہ ہاتھ کسی چیز کو مس ہو جاتے پھر آپ کوشش کریں کہ دوبارہ ہاتھ کو دھو لیں۔ اور دسترخوان پہ کھانا کھانا یہ سنت ہے، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانا جو تھا دسترخوان پہ کھایا کرتے تھے۔ اگر دسترخوان موجود نہ ہو تو صرف خوان یعنی تشت وغیرہ بھی رکھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ شرعاً اس کی ممانت نہیں آئی، یعنی اگر تشت وغیرہ اس میں اگر کھانا پڑا اس میں بھی آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اسلاف کی عادت یہی رہی کہ وہ دسترخوان بچھا کر ہی کھانا کھاتے رہیں، اور کھانا کھاتے وقت بڑے عمدہ طریقے سے بیٹھیں، اور بیٹھنا کچھ اس طرح ہے کہ دائیں زانوں کو کھڑا رکھے اور بائیں پنڈلی پر نشست کرے، ٹیک لگا کر کھانا نہ کھائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں عبد ہوں اور عبد کی طرح بیٹھتا ہوں اور اسی طرح کھانا کھاتا ہوں، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے بندوں کی طرح ہی میں بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم شیبان رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، مجھے 80 برس ہونے کو آئے، کوئی چیز اپنی خواہش کے لیے نہیں میں نے کھائی، کہ 80 سال گزر گئے لیکن میں نے کوئی بھی چیز اپنے نفس کے لیے اپنی خواہش کے لیے نہیں کھائی۔ اور پھر نیت کے درست ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تھوڑا سا کھانا کھانے کا ارادہ رکھے، اس لیے کہ زیادہ کھانا کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی عبادت میں خلل پڑے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھی بات تو یہی ہے کہ انسان کمر سیدھی رکھنے کے لیے چند لقمے کھا لے، اگر اس پر قناعت نہیں کر سکتا تو پھر کم از کم یہ ہے کہ 1/3 حصہ کھانے سے پیٹ کا پر کرے اور 1 حصہ پانی کے لیے اور 1 حصہ سانس لینے کے لیے خالی پیٹ رہنے دے، یعنی کہ آپ اتنا کھائیں کہ آپ کا اوپر تک جو وہ کھانا بھر جائے، اس سے یعنی کہ منع کیا گیا۔ کھانا اس وقت آپ کھائیں جب آپ کو بھوک محسوس ہو، یعنی کہ آپ کو پیٹ میں محسوس ہو کہ ہاں مجھے بھوک لگ رہی تو پھر کھانا کھائیں۔ اگر 3 دن تک بھی آپ کو اگر بھوک محسوس نہیں ہوتی تو آپ کھانا نہ کھائیں۔ اور فرمایا کہ جو تھوڑا کھانا کھائے گا اور بھوک کے ساتھ کھانا کھائے گا اور پھر تھوڑی سی بھوک ہونے پر ہی کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، یعنی کہ مثال ہے اس کو پتہ ہے کہ میں 2 روٹیاں کھا سکتا ہوں، مجھے 2 روٹیوں کی بھوک ہے، تو وہ 2 روٹیوں کی بجائے 1 روٹی کھا لے یا 1.5 روٹی کھا لے، باقی اس چھوڑ دے، ہاتھ اٹھا لے۔ وہ کبھی بھی طبیب کا محتاج نہیں، یعنی کبھی وہ ڈاکٹر کے پاس بیمار نہیں ہوگا تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا۔ ایک میں نے واقعہ پڑھا کہ مدینہ شریف میں ایک حکیم آ گیا وہاں پر، تو وہاں اس کی حکمت نہیں چلی، تو پھر وہاں سے اس نے ارادہ کیا کہ میں چلا کسی اور جگہ دیکھتا ہوں، اپنا حکمت کا کام کہیں اور جا کے کر لیتا ہوں۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں یہاں پر آیا تھا لیکن یہاں پر تو کوئی آتا ہی نہیں میرے پاس، تو یہاں تو مجھے لگتا ہے کوئی بیمار ہی نہیں ہے۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہاں کے لوگ کیسے بیمار ہوں کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتایا کہ تم اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لو تمہیں یعنی بیماری کوئی نہیں لگے گی، تم صحت مند رہوگے، بیماریوں سے محفوظ رہوگے۔ عقل یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ تیری صحت بن جائے گی زیادہ کھانے سے، لیکن اس سے الٹ ہوتا ہے کہ جب زیادہ کھانا کھائیں گے، پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے تو کیا ہوگا کہ بیماریاں آپ کے اندر جنم لیں گی، بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں، آپ بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور کھانے کا احترام بھی سنت ہے، یعنی کھانے کا احترام بھی کرنا چاہیے کہ آدمی کا خمیر اسی کھانے سے ہے۔ اور کھانے کا بہت احترام یہ ہے کہ روٹی کو سالن کے انتظار میں نہ رکھیں، بلکہ اس سے تو نماز کے انتظار میں بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں پر جو ہے وہ بر صغیر میں یہ ہے کہ سالن کو بھی روٹی کا حصہ سمجھا جاتا ہے، جیسے یعنی کہ کھانا آئے تو اس کو آپ یعنی کہ کھانا آپ کھا لیں۔ یہاں تک آتا ہے کہ اگر کھانا آپ کے سامنے پڑا اور ادھر سے نماز کا وقت ہو رہا ہے تو آپ پہلے آپ کھانا کھا لیں، پھر بعد میں آپ نماز پڑھ لیں، اس لیے کہ اگر آپ نماز ایسے پڑھیں گے تو آپ کا کھانے کی طرف آپ کا دھیان رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی تنہا کھانا تناول نہیں فرمایا، یعنی کوشش کریں جب کھانا کھائیں تو اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو ساتھ شامل کر لیں، تو جتنے لوگ زیادہ شامل ہوں گے آپ کے کھانے کے ساتھ اتنی اس میں خیر و برکت زیادہ ہوگی۔ سنت بھی ہے، ٹھیک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی طریقہ رہا کہ آپ کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، کسی نہ کسی کو ساتھ اپنے کھانے کے ساتھ شامل کر لیتے تھے۔ اور جب کھانا شروع کریں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور آخر میں الحمدللہ پڑھیں، اور باواضح بلند پڑھیں تاکہ دوسرے بھی اس کو سن لیں۔ کوئی اگر بھولا ہوا ہے، کسی کو یاد نہیں رہی، تو وہ بھی آپ کی آواز سن کر یعنی کہ وہ بھی بسم اللہ پڑھ لے گا۔ جب بھی آپ کھانا شروع کریں تو پہلے نمکین چیز سے شروع کریں اور آخر میں بھی پھر نمکین چیز کھا لیں، اور جب طلب ہو تو پھر لقمہ اٹھائے ورنہ لقمہ نہ اٹھائے، اور لقمہ چھوٹا لیں اور خوب چبا کر حلق سے معدے میں اتاریں۔ کہ لوگ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی ایسے کھانے کو اندر لے جاتے ہیں معدے میں، یعنی 2-4 دفعہ ایسے چبایا اور جلدی سے اندر لے گئے، ایسے معدے کو مشکل ہوتی ہے ہضم کرنے میں۔ جتنا آپ نوالے کو چبا کر کھائیں گے، ٹھیک ہے نا، اتنا معدے کو آسانی ہوگی، کھانا ہضم کرنے میں آسانی ہوگی، وہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ جو حکیم لوگ ہیں وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ کم از کم 32 مرتبہ، جیسے 32 آپ کے دانت ہو تو کم از کم ایک نوالے کو 32 مرتبہ آپ چبا کر لقمے کو اندر لے کے جائیں، تو وہ آپ کے معدے کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور جب تک پہلا لقمہ نہ کھا لیں تو دوسرا لقمہ منہ میں نہ ڈالیں، اور کھانے میں عیب نہ نکالیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، دل چاہتا تو تناول فرما لیتے ورنہ ہاتھ نہ بڑھاتے۔ یہ نہیں کہتے کہ کھانا اچھا نہیں ہے، اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ نقص ہے، ٹھیک ہے، یہ مزے کا نہیں ہے، اس میں نمک زیادہ ہے، یا کوئی بھی اس طرح ہم آج کہہ دیتے ہیں کہ یار کھانا اچھا نہیں بنا، اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا۔ اگر آپ کی رغبت نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، نہ کھائیں، اور اپنے سامنے سے کھانا کھانا چاہیے، یہ بھی سنت ہے کہ ایک پلیٹ ہے، اگر 2-4 بندے ایک پلیٹ میں کھا رہے ہیں تو اپنی طرف سے کھانا ہے، یعنی کہ آپ دوسری طرف سے دائیں یا بائیں سے، بلکہ اپنی سائڈ سے آپ نوالا سالن میں ڈالیں، اپنی سائڈ سے سالن کھائیں۔ ہاں اگر اس میں فروٹ پڑا ہوا ہے، کسی ایسی پلیٹ میں فروٹ ہے، مختلف قسم کے فروٹ، تشت ہے یا کوئی تھال اس میں فروٹ پڑے، وہ پھر جہاں سے مرضی آپ اٹھا کر کھا سکتے، لیکن جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو پھر اپنی سائڈ سے آپ کھانا کھائیں۔ اور شوربے کو درمیان میں استعمال نہ کریں، بلکہ برتن کے کنارے پر اپنے سامنے سے کھائیں، اور روٹی کو درمیان سے نہ توڑیں بلکہ ایک طرف سے شروع کریں، اور روٹی کو چاقو یا چھری سے نہ کاٹیں، یوں ہی گوشت کی بوٹیاں بھی نہ کاٹیں۔ اگر چیزیں ہی ایسی ہوں کہ کاٹ کر کھائی جا سکتی ہیں تو ان کے کاٹنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ روٹی کے اوپر برتن یا کوئی اور چیز بالکل نہ رکھی جائے، روٹی کے ساتھ ہاتھ صاف نہ کرے، روٹی کا ٹکڑا یا لقمہ یا کھانے کی کوئی بھی چیز، چاول، پھل، فروٹ، ہاتھ سے گر پڑے تو اسے صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ نیچے اب دسترخوان ہے نا، آپ دسترخوان کھانا کھا رہے ہیں تو دسترخوان پہ کوئی چیز چاول کھا رہے ہیں تو کوئی چاول کے دانے گر گئے، روٹی کے ذرے گر گئے، ٹھیک ہے، ٹکڑا گر گیا یا کھانا گر گیا تو اس کو یعنی کہ اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا چاہیے، اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ لیکن ایسے اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ گندگی اس کے ساتھ لگ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، پھر اس کو آپ چاہے ایسی جگہ رکھ سکتے ہیں جہاں پہ کیڑے مکوڑے کھانے سے نیت سے رکھ دیں۔ ایک دفعہ صحابی تھے تو وہ کسی ایسی جگہ پہ کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان لگا ہوا تھا جہاں پہ بڑے بڑے امیر لوگ تھے، بادشاہ کے دربار لگا ہوا تھا، تو آپ سے ایک نوالا نیچے گر گیا تو آپ اٹھا کر کھانے لگے تو ساتھ بیٹھے تھے آپ کے ساتھی نے ایسے آپ کو ہلکا سا اشارہ کیا، کونی ماری کہ آپ رہنے دیں، لوگ بڑے بڑے امیر لوگ بیٹھے ہیں تو یہ ویسے اچھا نہیں لگتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں ان جاہلوں کی وجہ سے اپنے پیارے آقا کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اگر کھانا آپ نے کھا لیا اور آپ کے ہاتھ میں وہ سالن لگا ہوا ہے، انگلیوں کو چاٹنا بھی سنت ہے، اور کھانا گرم گرم کھانے سے منع کیا گیا ہے، اور کھانے میں پھونک مارنے سے بھی منع کیا گیا۔ گرم گرم کھانا، اکثر لوگ گرم گرم کھانا ہوتا ہے تو اس کو اکثر پھونکے مارتے ہیں سالن کے اندر یا روٹی کو پھونک مارتے ہیں، تو پھونک نہیں مارنی چاہیے، بلکہ اس انتظار کر لیا جائے کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، ٹھیک ہے، خود پھر اس کو کھائیں۔ اور جب بھی اگر آپ کوئی ایسی چیز کھائیں، مثلا کیلا کھائیں، کھجور کھائیں یا کوئی پھل کھائیں، تو اس میں یعنی کہ بہتر ہے کہ آپ طاق کا خیال رکھیں۔ مثال ہے آپ نے ایک کیلا کھائیں یا 3 کھائیں یا 5 کھائیں، جفت میں نہ کھائیں، طاق میں کھائیں، یہ بھی سنت ہے، اس لیے کہ ہر کو باری تعالیٰ سے نسبت کا شرف نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے اور یکتائی کو پسند کرتا ہے اور اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ اور کھجور کی گٹھلیاں اسی پلیٹ میں نہ رکھیں، یعنی کہ اگر کھجور ہے یا کوئی بھی پھل ہے، ٹھیک ہے، کیلے ہیں، سیب ہے
یا کھجوریں ہیں تو جس میں یعنی کہ فروٹ پڑا تو اس میں چھلکے نہ رکھیں، اس میں آپ اس میں گٹھلی نکال کے نہ رکھیں، بلکہ اس کے لیے علیحدہ برتن رکھیں آپ. اور کھانے میں پانی کا زیادہ استعمال نہ کریں، شروع میں پی لیں، چند گھٹ شروع میں پی لیں یا درمیان میں پی سکتے ہیں. حکیم لوگ کہتے ہیں کہ شروع میں اگر پانی پیتے ہیں وہ سونا ہے، اور درمیان میں پانی پینا چاندی ہے، یعنی کہ اس سے کم فائدہ ہے، اور آخر میں پینا روگ ہے. لیکن آخر میں جو ہے پانی نہیں پینا چاہیے. اسے اتنا پی لیں گے جس سے آپ یعنی ایک گھونٹ جس سے آپ اپنی پلیٹ کو صاف کر کے، جو سنت ہے کہ پلیٹ میں تھوڑا سا پانی ڈالیں، پھر اس کو اچھی طرح یعنی کہ آپ صاف کر پیجیے.